چونکہ آنسوؤں کا آنا یہ اختیاری بات نہیں ہے، تو جو دل سے آنسو آتا ہے اس کے نہ روکنے میں اختیار ہوتا ہے اور نہ نکالنے میں اختیار ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کی تجلی ہوتی ہے جو دل پر پڑتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اس کے لیے 3 دن کی قید نہیں ہے۔ آج لوگ امت کو گمراہ کر رہے ہیں 3 دن والی روایت سنا کر جو سوگ والی ہے، اور مکس کر رہے ہیں سوگ اور غم کو۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تم اتنے اچھے لوگ ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول پاک کا سوگ تو 3 دن ہوا، لیکن سرکار کے وصال کے بعد 6 ماہ تک سیدہ زہرا کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے۔ سیدہ کائنات کو پتہ نہیں تھا کہ سوگ 3 دن ہوتا ہے، لیکن آپ اسی ہجر میں سیدہ کائنات کا وصال ہوا، اور آپ یہ شعر پڑھا کرتی تھیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد میرے دل پر دکھوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر وہ دکھ اور مصیبتیں پہاڑوں پر پڑیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور دنوں پر پڑیں تو دن رات بن جائیں۔ سیدہ کائنات کا وصال ہی حضور کے ہجر میں روتے روتے ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور کی جدائی میں، سرکار کے غم میں سیدنا بلال حبشی نے اذان دینا چھوڑ دی۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو ساری سیرت مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ سوگ تو 3 دن تھا، لیکن سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا، حضور کے چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوا۔ 1 سال تک مکمل سال، پورا سال رسول پاک نے غم کیا۔ یہ سب سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے۔ تو غم اور چیز ہے، دل کی محبت سے آنسو آنا اور چیز ہے، اور سوگ اور چیز ہے۔ سوگ کے شرعی احکام ہیں اور اس پر تو عمل ہی نہیں کرتے ہم لوگ۔ ہمارے جو فقہاء خصوصاً ہندوستان کے اندر ان کے فتوے موجود ہیں، فتاوی رضویہ میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ 3 دن سے پہلے میت کے گھر کھانا پکانا ناجائز ہے۔ تو سوگ کے شرعی احکام اور ہیں، غم اور چیز ہے، غم کی کوئی مدت نہیں۔ رات دن قرآن کے ساتھ تعلق، اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید کے ساتھ تعلق، اتنا تعلق تھا امام زید کا کہ جب آپ شہید ہو گئے، اب امام زید جب اس وقت قرآن مجید اس طرح مکمل 30 پارے چھپے ہوئے ہر ایک کے گھر میں نہیں تھے، لوگوں کو زبانی قرآن مجید کے نسخے یاد ہوتے تھے، کہیں کہیں قرآن مجید کسی کے گھر کوئی نسخہ، کوئی 10 پارے ہوتے تھے۔ ایک منزل ہوتی تھی جب امام زید کسی علاقے میں چلے جاتے، لوگ تلاش کرتے ہوئے آتے تو کوئی پوچھتا کہ بتائیں امام زید کس گھر میں ہوں گے، ہر بندے کا جواب آتا تھا جس گھر میں قرآن کا نسخہ ہوگا زید اس گھر میں موجود ہو۔ اور حضرت امام مناوی نے الکواکب الدریہ کے اندر لکھا ہے کہ سیدنا امام زید کو جب لاش اتاری گئی اور پھر اس کو جلا دیا گیا، 50 مہینے کے بعد پھر اس کی راکھ کی قبر بنائی گئی، راکھ کو دفن کر دیا گیا، تو اس قبر سے بھی تلاوت قرآن مجید کی آواز آتی تھی۔ اب جو میں عرض کر رہا تھا، امام زید شہید ہو گئے، کئی سال گزر گئے، امام موفق لکھتے ہیں کہ جب بھی امام زید کا ذکر آتا تھا آنسوؤں کی طرح، آنسو ساون کی بارش کی طرح امام ابو حنیفہ زاروں کو رونا شروع کر دیتے۔ امام ابو حنیفہ نہیں سمجھتے تھے کہ 3 دن سوگ تھا، ساری زندگی امام ابو حنیفہ امام زید کی یاد میں روتے رہے۔ کم از کم ان لوگوں کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے جو امام ابو حنیفہ کا نام لیتے ہیں، اور سارا زور اور سوشل میڈیا پر یہ تقریریں کہ آنسو، بھئی آنسو کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں سوگ اور چیز ہے اور غم ہونا اور چیز ہے، اور امام عالی مقام کی یاد میں جس کی آنکھ سے آنسو بہہ جاتا ہے، امام حسین کی گارنٹی ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ رسم بنانا اور چیز ہے، کسی چیز کو رسم بنا لینا وہ اور چیز ہے، لیکن کسی کی یاد میں آنسو بہا لینا یہ اور چیز ہے۔ تو یہ اس چیز کو 2 چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگ، اور ایک اور بات جو حضرت امام شرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے، وہ یہ بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ دلائل ہر چیز کے مل جاتے ہیں،
اس امت کے اندر آپ دیکھیں تو ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو حجاج بن یوسف کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، مل جائیں گے آپ کو۔ یزید کے دفاع میں پوری کتاب امام غزالی کے دور میں لکھی گئی، امام ابن جوزی کے دور میں امام ابن جوزی نے اس کا پورا رد لکھا، وہ فضائل یزید پر کتاب تھی۔ یعنی آپ جب دلائل پڑھیں تو سب چیزیں کچھ نہ کچھ مل جاتی ہیں، تاریخ کے اس مواد اور ذخیرے میں سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اتنا کچھ گڑبڑ کیا گیا ہے کہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو امام شارانی نے میزان الکبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ جب کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو جائے تو پھر جب میں پریشان ہو جاتا ہوں، ہر طرف دلیلیں دیکھتا ہوں، تو پھر میرے پاس ایک گر ہے، میرے پاس ایک نقطہ سا ہے کہ میں اس وقت دیکھتا ہوں کہ جو اولیاء اللہ ہے وہ کس طرف ہیں، فرمایا پھر میں اولیاء اللہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرف ہیں۔ آج تک تاریخ اسلام میں ہم نے جتنے اولیاء اللہ کو پڑھا ہے سنا ہے، وہ امام حسین کے غم میں آنسو بہاتے رہے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء ہے، اور یہ بات بھی سنیں کہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے 5 سال بعد فتح مکہ ہوا۔ رسول پاک کو بھی یہ لوگ سکھائیں گے کہ صوب کے 3 دن ہوتے ہیں اور پھر غم نہیں کرنا چاہیے۔ 5 سال گزر گئے، 3 دن نہیں تھے جب سیدنا امیر حمزہ کا قاتل سامنے آیا، اس نے کلمہ پڑھا، رسول پاک نے اس کے کلمے کو قبول کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتا میرے چچا کو کیسے مارا تھا۔ اس نے کہا کہ ان کو مارنا بہت مشکل تھا، دوران جنگ ان کی زرہ ڈھیلی ہو گئی، انہوں نے دوبارہ اس زرہ کو کسنے کے لیے کھولا تو مجھے تھوڑی سی جگہ مل گئی اور میں نے تیر مار دیا۔ یہ بات سننا تھی کہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا میری آنکھوں سے ہٹ جا، جب تک میں زندہ ہوں میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، جب تو میرے سامنے آتا ہے تو میرے چچا یاد آتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔